تو ہمارے ہاں تو آپ کو معلوم ہے کہ اہل سنت کا دعویٰ ہے کہ سرکار نور ہے. سبحان اللہ، بے شک. ہمارا دعویٰ ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور بھی ان کی سبحان اللہ. ہمارا دعویٰ ہے کہ سراج منیرہ بھی ان کی شان. سبحان اللہ. ہمارا دعویٰ ہے کہ سرکار نے دعا مانگی تھی کہ مولا اللہم اجعل قلبی نورا، سبحان اللہ. اللہم سمعی نورا، سبحان اللہ. اللہم اجعل بصری نورا. اے اللہ میرے دل کو بھی نور فرما، میری آنکھ کو بھی نور فرما، میرے کان کو بھی نور فرما، میرے سراپے کو بھی نور فرما، میری ہڈیوں کو بھی نور فرما. سبحان اللہ. کیا آپ کہتے ہیں سرکار کی دعا قبول ہوئی ہوگی نہیں ہوگی؟ اور پھر یہ کہتے ہیں دیکھو اگر پہلے ہی نور ہوتے تو پھر دعا مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو ہم نے کہا کیا اگر پہلے ہدایت پہ ہوتے تو یہ مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. بے اقلا کبھی یوں بھی دعائیں مانگی جاتی ہیں کہ مولا پہلے دیا ہے اب اور عطا فرما، اس کے اندر اور برکتیں عطا فرما. تو اب سارا زمانہ جب اہل سنت کہتا ہے کہ سرکار نور ہیں، اس میں کبھی مناظرے کرنے آتے ہیں، کبھی تقریریں کرنے آتے ہیں، کبھی مبالغے کرنے آتے ہیں، تو خود اپنی زبان سے وہی بندے جو سرکار کو نور نہیں مانتے عثمان غنی کو آپ ہی کہتے ذوالنور ہیں. سبحان اللہ. ڈاکٹر اسرار صاحب سے پوچھو ان کی تقریر میں بھی عثمان ذوالنور ہیں. یہ جو ان کا ابھی موجودہ ان کے مبلغ ہیں جن کا یہ بڑا مشہور نام ہے طارق جمیل صاحب، وہ بھی کہتے ہیں کہ عثمان ذوالنور ہیں. پیچھے ان کے وہ گزرے ہیں جن کا نام ہے کیا نام تھا، قاسمی صاحب، ضیاء القاسمی صاحب، بڑے ان کے خطیب تھے، وہ بھی دن رات تقریریں کرتے عثمان ذوالنور ہیں. اچھا ہم نے کیا بھائی ذوالنورین کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ یہ تو بتاؤ نا. عثمان ذوالنورین جو دعوے کرتے رہتے ہو یہ کیا مطلب ہے؟ سیدھا مطلب ہے دو نوروں والا. تو دو نوروں والا عثمان کیسے ہو گیا جی؟ اللہ. ادھر سرکار کو تو ایک بھی نور نہیں مانتے ہو. جواب میں کہتے ہیں یہ سرکار کی دو بیٹیاں آئی ہیں فلاں فلاں بزرگ نے کہا اس وجہ سے دو نوروں والا کہتے ہیں. ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ قیامت کے دن جنت میں جب جائیں گے ایک محل میں سے ہوں گے ادھر بھی نور چمکے گا، دوسرے میں جائیں گے ادھر بھی نور چمکے گا، اس لیے ان کو دو نوروں والا کہا جائے. تو کہتے ہیں اس وجہ سے دو نوروں والا کہا جائے، یہ بیٹیوں کی وجہ سے دو نوروں والا کہا جائے. عثمان دو نوروں والا تو مصطفیٰ کے پاس ایک بھی نہیں. اللہ. ہم کہتے ہیں امام احمد رضا کے دامن میں پناہ لو. نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا. وہ مبارک ذوالنورین تجھ کو جوڑا نور کا، میری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا. اور سرکار کی بات آئی تو کیا کہتے ہیں؟ کاف گیسو یا ابرو آنکھیں عین سواد، کاف ہا یا عین سواد ان کا ہے چہرہ نور کا. شمع دل مشکات تن زینہ سینہ زجاجہ نور کا. تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مرتبہ یہ شرف نصیب ہوا. پھر سرکار کے ساتھ تمام غزوات میں عثمان غنی سرکار کی میت میں رہے ہیں سوائے ایک غزوے. یہی مرتبہ حضرت علی کو بھی ملا ہے. تمام غزوات میں سرکار کے ساتھ رہے ہیں سوائے ایک غزوے. حضرت علی کو بھی سرکار نے خود روکا تھا کہ اس غزوے میں تو نہیں جا سکتا. عثمان کو بھی سرکار نے روکا تھا کہ تو اس غزوے میں نہیں جا سکتا. اوپر والی جو دونوں ہستیاں ہیں حضرت فاروق اعظم حضرت صدیق اکبر، وہ سرکار کے ساتھ سائے کی طرح چمٹے رہے ہیں. ایک غزوہ بھی ایسا نہیں جس میں ہم دونوں نے شرکت نہ کی. ان کو یہ مرتبہ حاصل ہے. باقی سب کو تلواریں دے کے بھیجتے تھے، ان کی باری آتی تھی وہ جاتے تھے خود تلوار پکڑ کے سرکار ہاتھ رکھ. اللہ. کیسے سمجھا سکتا ہوں؟ سب کو حضرت حمزہ سے کہتے تھے کم یا حمزہ، حضرت علی سے کہتے تھے کم یا علیو، حضرت عبیدہ سے کہتے تھے کم یا عبیدہ. تو ابو بکر صدیق حضرت عمر کی باری آتی وہ تلوار پکڑ کے اترنا چاہتے تھے سرکار ہاتھ رکھتے تھے. کیسے سمجھا سکتا ہوں؟ آپ کی سمجھ سے بات اونچی ہے، میرے بیان سے بات اونچی ہے. سب کو بھیجے جنگ میں. ابو بکر کی باری آئے، عمر کی باری آئے، کہتے سرکار کہتے میں تمہیں جنگ کی نظر نہیں کرنا چاہتا. میں تم کو ادھر نہیں. کیا مطلب ہے؟ یہ میدان جنگ تمہارے سامنے چھوٹا ہے، تمہارا مرتبہ اونچا ہے، تم اپنی ذات سے مجھے فائدہ دو. سرکار ان کو میدان جنگ میں نہیں بھیجتے تھے. عمر کا حال یہ ہے، ابو بکر کا. اوروں کو بھیجتے تھے جاؤ خود شہادت کا مرتبہ ہے، پا جاؤ، شان اونچا ہے. ان کو بھی شان تو اونچا ہوگا، شہادت ملے گی، لیکن سرکار کہتے ہیں کہ مجھے تمہاری ضرورت زیادہ ہے. سبحان اللہ. یہ عمر بن خطاب ہیں، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. میدان بدر میں حضرت عثمان غنی کہتے سرکار یہ اسلام کی تاریخ کا پہلا غزوہ ہے، مجھے شرکت سے محروم کیوں رکھ؟ تو سرکار نے فرمایا چونکہ تیری بیوی
حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری بیٹی بیمار ہے، اس کی تیمارداری کرنے والا کوئی ہے نہیں، تو تو کیسے جائے گا میرے ساتھ؟ تو کہتے سرکار میں محروم رہ جاؤں گا. فرمایا رب نے ہمیں اختیار دیا ہے، قیامت کے دن بھی تجھے بدر کے غازیوں میں اٹھائیں گے، مال غنیمت آئیں گا اس میں بھی تجھے اتنا ہی حصہ دیں گے جتنا وہاں میں شرکت. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانوی اعتبار سے سرکار نے ادھر ہی شرکت حضرت عثمان غنی رضی. اب یہاں تک تو یہ ابھی ان کی تاریخ ہے جو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بارگاہ رسالت میں کیا مرتبہ ہے، یہ مشکات المصابیح میرے سامنے موجود ہے. وقت ہے نا ذرا مسکراتا رہنا، سلوٹ پڑی ہے تو میں کیا ابھی عثمان غنی سے فارغ ہوئے نہیں تو عمر بن خطاب میں کیا جائیں گے، ادھر بھی جاتے ہیں لیکن ذرا تھوڑا سنو کیا کہتا ہوں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ بارگاہ رسالت میں کیا کیا شان رکھتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستجعا فی بیتہ، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر میں ایسے آرام سے بیٹھے ہوئے تو سرکار کا حال کاشفا عن فخذیہ او ساقیہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تشریف فرما تھے تو اتفاق ایسا تھا کہ سرکار کی دونوں پنڈلی مبارک سے یا سرکار کی ران مبارک سے کپڑا تھوڑا سا سرکا ہوا ہٹا ہوا، سرکار تشریف فرمایا ہے. اب آپ کو معلوم ہے کہ سرکار کے ایک منہ مبارک کی جھلک کے لیے زمانہ کیسے طرف جاتا ہے، فرشتے کیسے زمین پہ آ جاتے ہیں، کیسے پھر جو ہے بجلیاں چمک جاتی ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر عائشہ صدیقہ نے فاستأذن ابو بکر، حضرت صدیق اکبر کی طرف سے سرکار کے دروازے پر دستک ہوئی، فأذن له وهو على تلك الحال. سرکار نے فوراً صدیق اکبر کے دروازے دستک دی، کون ہے جی؟ صدیق میں ہوں جی. سرکار نے اجازت دی اور اسی طرح بیٹھے رہے، کوئی فرق نہیں ہوا، نہ سرکار اٹھ کے بیٹھے ہیں نہ سرکار نے کوئی بات ایسی کی ہے. کہتے صدیق اکبر کے ساتھ بات ہوئی، پھر دیکھا فاستأذن عمر بن الخطاب، حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دروازے پہ دستک دی تو فأذن له وهو على تلك الحال. سرکار نے حضرت عمر کو بھی اجازت دی اور اسی طرح بیٹھے. کہتے تھوڑی دیر ہوئی فاستأذن عثمان بن عفان، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت طلب کی، سرکار کی طرف سے ابھی جواب اجازت کا نہیں آیا. کہتے کیا ہوا؟ ثم جلس، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھے. وصب ثیابہ، سرکار نے اپنے کپڑے مبارک درست کیے، پھر عثمان کو اجازت. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں جب وہ بیٹھے گفتگو ہوئی پھر اس کے بعد چلے گئے تو میں نے سرکار سے پوچھا کہ ان کے جانے کے بعد میں نے عرض کیا سرکار دخل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلم تختش ولم تبالہ، ثم دخل عمر بن الخطاب فلم تختش ولم تبالہ. عمر بھی آئے ہیں، ابو بکر صدیق بھی آئے ہیں تو آپ نے تو کوئی پرواہ نہیں کی. اس کا یہ معنی کوئی پرواہ ہی نہیں کی، جدھر بیٹھے تھے ادھر ہی بیٹھے رہے، جیسے کپڑا ہٹا ہوا تھا ہٹا ہی رہا ہے، آپ تو آرام سے رہے. کہتے ثم دخل عثمان وجلست وسویت ثیابک، آقا پھر آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، کپڑا درست کیا، وجہ کیا ہے؟ کہتے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں مسکرا کے فرمایا الا استحیی من رجل، الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، کیا میں اس بندے سے حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کریں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سرکار کے فرمان کا یہ حال ہے. حالانکہ صدیق اکبر ان کے سسر ہیں، حضرت عمر بن خطاب سرکار کے سسر ہیں. ویسے دنیاوی امور کے اندر بھی جو داماد ہوتا ہے سسر کا مقام اس کی نظر میں کیا ہوتا ہے؟ دونوں سسر ہیں، عثمان حضرت عمر بن خطاب بھی فاروق اعظم بھی، لیکن یہ سرکار ہیں. سارا زمانہ ان کا خادم ہے، سارا زمانہ ان کا نیاز مند ہے، جو چاہے کسی کو عطا کریں. عثمان کی باری آئی ہے پھر اٹھ کے بیٹھے، پھر فرمایا اس سے حیا نہ کروں جیسے آسمان کے فرشتے حیا کر لوں. اور ایک حدیث میں سرکار کا فرمان ہے کہ الحیاء من الایمان احیا من امتی عثمان. سرکار نے فرمایا حیا ایمان کی ایک جو ہے خاص شاخ ہے، اور میری امت میں جو حیا میں سب سے بڑا ہوا ہے وہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ. یہاں پہ اس میں تفصیل کے ساتھ فرمایا حیا میں عثمان کے مقابلے میں کوئی بڑا ہوا ہے. پھر ایک مقام پہ فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں محمد کی جان ہے، ان الملائکۃ، بے شک فرشتے جس طرح اللہ سے حیا کرتے ہیں، جس طرح اللہ کے رسول سے حیا کرتے ہیں، اسی طرح عثمان سے حیا کرتے ہیں.
اور غور فرمائی یہاں پہ سرکار نے فرمایا اس ذات کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جیسے فرشتے اللہ اور اس کے رسول سے حیا کرتے ہیں اسی طرح عثمان غنی سے حیا کرتے ہیں۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کا حال تھا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بارگاہ اقدس میں ان کو یہ مرتبہ نصیب ہوا ہے، اور پھر ان کی حیا کا یہ حال تھا کہ جس ہاتھ کے ساتھ انہوں نے سرکار کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی تھی نا قبول اسلام کے وقت، وہ کہتے زندگی بھر پھر میرا وہ ہاتھ میری شرمگاہ تک اللہ عثمان غنی رضی اللہ سبحان تعالیٰ زندگی بھر پھر کبھی ایسا نہیں ہوا، اللہ زندگی اور پھر بعد نے یہاں تک لکھا ہے کہ آپ نے زندگی بھر جو غسل کیا ہے کبھی کھڑے ہو کر نہیں، اللہ آپ کے زندگی کے جتنے غسل ہوئے سب بیٹھ کے ہوئے زمین کے ساتھ سمٹے بیٹھے، اس قدر حیا کا یہ حال۔ سبحان حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا تھا سرکار جب بندہ تنہا ہو تو پھر کیا کرے؟ تنہا ہو تو پھر تو غسل کرتے وقت بندے کا کپڑا بھی اتر جاتا ہے، تو سرکار نے فرمایا اللہ سے سب سے زیادہ حیا کیا جاتا ہے، اللہ یعنی جب تنہا بھی تو غسل کرے اس وقت بھی اپنی شرمگاہ کو چھپا کے رکھے۔ سبحان تو جس کے بارے میں فرمایا میری امت کا سب سے بڑا حیادار ہے، اس کے پھر غسل کا حال کیا ہوگا، اس کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا حال ہے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کئی مرتبہ یہ فرمان ہوا ما عمل هذا بعد عثمان، آج کے بعد عثمان کو کوئی عمل نقصان نہیں دے سکتا۔ سبحان ما در عثمان بھی کے الفاظ کے آج کے بعد عثمان کو کوئی عمل نقصان نہیں۔ کب فرمایا سرکار؟ دو موقع پہ فرمایا۔ سبحان ایک مرتبہ سرکار نے جب جیش اسرا، جیش اسرت کہتے ہیں یہ جو تنگی کا لشکر جب بھیجا نا سرکار نے، کون سا ہے؟ یہ جنگ تبوک، جنگ تبوک ہے جس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا سارا مال پیش کیا۔ اللہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے گھر کا آدھا مال بارگاہ رسالت میں پیش کیا۔ اب وہ کہتے ہیں اس وقت حضرت صدیق اکبر کے پاس اتنا مال نہیں تھا جتنا میرے پاس تھا، اور میں کہتا تھا کہ ابو بکر مجھ سے بڑھ سکتا ہی نہیں، ہر مرتبہ بڑھ جاتا لیکن آج نہیں بڑھ سکتا۔ کہتے ہیں اگر دیکھا جاتا حجم کے اعتبار سے ابو بکر کا مال تھوڑا تھا میرے ساتھ، اللہ میرے پاس بہت تھا، تو میں نے اپنے گھر میں گیا، گھر کے 2 حصے کر دیے، سبحان تو گھر میں لے کے آیا 2 حصے، ایک گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا، ایک بار گھر سالت۔ سبحان تو سرکار نے میں آتے ہی مجھ سے پوچھا ماں اب گئی تلے اہل کا یا عمر، یہ نہیں پوچھا یہاں کیا لائے ہو، یہ پیر تو سارے مولوی تو سارے یہ پوچھتے یہاں کیا لائے ہو، لیکن یہ سارے زمانے کا پیر ہے، اللہ یہ سارے نبیوں کا پیر ہے، سبحان سچے پیر بھی اسی کے راستے پہ چلتے ہیں۔ سرکار نے پوچھا یہ آپ کو یہ معلوم تھا کہ یہ تو ہر شے اٹھا کے لے آئیں گے؟ سرکار کو گھر والوں کی فکر زیادہ تھی۔ تو حضرت فاروق اعظم پوچھا گھر والوں کے لیے کوئی چھوڑا ہے؟ تو کہتے سرکار نہ فکر کرو، جتنا یہاں لایا ہوں اتنا گھر والوں۔ سبحان اللہ کہتے ابھی میں کہہ رہا تھا ابو بکر صدیق، سبحان اللہ تو کہتے وہی سوال جو اگر یہ پوچھتے کہ یہاں کیا لائے ہو تو میرا مال زیادہ تھا، اللہ کیسے سمجھا سکتا؟ لیکن یہاں مال کا سودا نہیں ہوتا، یہاں دل کا سودا ہوتا۔ حضرت صدیق اکبر سے پوچھا ماں اب کئی تلے اہل کا یا ابا بکر، ابو بکر بول گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو کہتے صدیق فاروق اعظم کہتے ہیں سرکار اب ابو بکر کا جواب کیا تھا، میرا جواب کیا، میں کیا جواب دے بیٹھا تھا سر، ابو بکر بولا تو کیا کر گیا؟ حضرت صدیق اکبر نے کہا اب کئی تو لہم اللہ و رسولہ، سرکار دنیا تو دنیا کی ساری متاع تو تیرے قدموں پہ نشاور کر رہا ہوں، رہ گیا گھر اور گھر والے، ان کے لیے اللہ چھوڑا ہے اللہ کے رسول۔ سبحان اللہ اور ایک موقع پر ایک اور سوال کے جواب میں سرکار نے فاروق اعظم سے بھی ایک سوال کیا، پھر صدیق اکبر سے سوال کیا، تو فاروق اعظم پوچھے سرکار مجھ میں ابو بکر میں کتنا فرق ہے؟ اللہ سرکار فرماتے جتنا تیرے جواب میں فرق ہے، اللہ جتنا تیرے جواب میں اور اس کے جواب میں فرق ہے اتنا ہی تجھ میں اور اس میں فرق ہے۔ اللہ کیسے سمجھا سکتے ہیں یہ بات؟ حضرت صدیق اکبر رضی، اور اس وقت عبد الرحمن بن عوف نے بھی 4000 دینار یا 4000 درہم پیش کیے، سبحان سب کا مال آ چکا تھا، تو سرکار پھر اعلان کرتے تھے من جہز جیش العسرہ فلہ الجنہ، سبحان جو شخص جنگ تبوک کے لیے سامان مہیا کرے گا میرے رب نے اس کے لیے جنت کے دروازے کھولے۔ سبحان کہتے ہیں اس وقت سب آ چکے تھے، اب سرکار کی طرف سے اعلان ہوتا، کوئی نہیں کھڑا ہوا، فقام عثمان، سبحان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور اٹھ کے کہتے وہوا علیہ، عثمان غنی کہ علیہ میات بعیر
بأحلاسها وأقطابها فی سبیل اللہ. سبحان اللہ. سرکار 100 اونٹ کا نذرانہ جو مال و اسباب سے بھرے ہوئے ہیں، جن کے ساتھ ہر چیز جس کی ضرورت ہو، میں اللہ کے راستے میں آپ کی سرکار نے پھر ندا دی. عثمان غنی پھر کھڑے ہوئے، کام عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عثمان غنی کھڑے ہوئے پھر کہا علیہ مئتا بعیر بأحلاسها وأقطابها. سرکار میں 200 اونٹ مزید نذرانہ پیش کرتا ہوں جو مال و اسباب سے بھرے ہوئے. سرکار نے پھر ندا دی. عثمان غنی پھر کھڑے ہوئے، کہتے علیہ 300 بعیر. سرکار 300 اونٹ کا نذرانہ میں اور پیش کرتا ہوں. اتنا کلام لکھنے کے بعد حضرت مفتی احمد یار خان گجراتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ملا علی قاری کے حوالے سے درج کیا ہے. کہتے ہیں یہ اتنے نہیں تھے کہ 300 اونٹ ہوئے ہیں، بلکہ یہ تھا 100 جمع 200 جمع 300. 100 جمع 200 جمع 300 600 ہوتے ہیں. اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ جب 600 لے جانے لگے، ذوالفقار صاحب آگے تشریف ہے، جب 600 اونٹ لے جانے لگے، توجہ رکھیں گے، جب 600 اونٹ لے جانے لگے مال و اسباب سے بھرے ہوئے. آپ نے دیکھے کبھی 600 اونٹ؟ آپ کی زندگی گزری ہے 600 اونٹ اکٹھے کبھی دیکھو؟ اتنی تعداد میں تو یہ حدیث سنا رہا ہوں آپ کی. تو مال سے بھرے ہوئے، اسباب سے بھرے ہوئے، تلواروں کے ساتھ، تیروں کے ساتھ، نیزوں کے ساتھ، آنے جانے کے خرچے اور اسباب کے ساتھ. کہتے جب 600 اونٹ لے آئے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھائی 100 اور لاؤ. میرا دل نہیں بھرتا ہے، اور 100 لاؤ. کہتے جب 700 ہو گئے پھر فرمایا 100 اور لاؤ. 700 ہوئے پھر فرمایا 100 اور لاؤ. جب 900 کی تعداد پوری ہو گئی فرمایا 100 اور ہو تو 1000 پورا کر کے لے. پھر آپ کے خدام نے عرض کیا سرکار یہ اونٹ ہیں، 900 اونٹ ہو چکے. فرمایا اور ہوں تو لاؤ. کہتے اب 50 ہو رہے ہیں. فرمایا لے آؤ. 950 اونٹ ہو گئے. فرمایا 1000 پورے نہ ہوں میرا دل نہیں بھرتا. تو انہوں نے کہا اب 950 کے بعد اونٹ ہے نہیں. فرمایا 50 گھوڑے لے آؤ. اب 950 اونٹ اور 50 گھوڑے عثمان لے کر بارگاہ رسالت. اس وقت سرکار نے فرمایا آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے اس کو کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت رغبت دلائی. رغبت میں جب فرمایا مال لاؤ تمہاری ضرورت ہے. عثمان غنی گھر گئے اور گھروں سے درہم و دینار کے ڈھیر اٹھا کے بارگاہ رسالت لائے اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے لگے. سرکار نے جھولی پھیلائی. عثمان غنی کو فرمایا کہ اپنے درہم و دینار ادھر ڈالو. اب ذرا غور فرمائیں، سرکار تو درہم و دنیا جیفتم وطالبها کلاب. ارے دنیا کا مال ہو تو اس کے چاہنے والے کتے ہیں. معلوم ہوا کہ یہ عثمان کا مال ہے، اللہ کے راستے میں جا رہا ہے، اللہ بھی قبول کرتا ہے، مصطفیٰ بھی. سرکار نے جھولی میں ڈالا. جھولی میں ڈال کے سرکار اس کو اس طرح دونوں ہاتھوں میں لے الٹتے پلٹتے تھے اور پھر کہتے تھے سرکار رب ذوالجلال کی بارگاہ میں فرماتے مولا قیامت کا دن آئے تو جس سے حساب لینا چاہے تیری مرضی. میں تجھے اپنی عزت کی قسم دیتا ہوں میرے عثمان کا حساب قیامت کے دن نہ لیا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا حساب قیامت کے دن بھی نہیں ہوگا. یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سرکار کی آواز پر لبیک کہی. یہ میں کنز العمال میں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ کے خادم کہتے ہیں میں نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو وضو کروایا. ایک حدیث میرے سامنے آئی ہے. یہ صحابی کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کننا معاشرہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام کے زمانے میں ہم سارے کے سارے یہ بات کرتے کیا کہتے نقول افضل هذه الامه بعد نبیہا ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم نسکت. یہ روایت پڑھی ہے دیکھ لیجیے. کہتے کہ ہم سرکار کے زمانے میں سرکار کے صحابہ کہتے تھے اس امت کا سب سے بہترین بندہ ابو بکر صدیق ہے، اس کے بعد عمر بن خطاب ہیں اور اس کے بعد عثمان غنی ہیں اور اس کے بعد ہم خاموش ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ کہنے والی. ایک روایت میں آپ کی خدمت عالیہ میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی رکھنا چاہتا ہوں. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک خادم ہیں. پہلے میں آپ کو یہ سناتا ہوں اور اس کے بعد پھر وہ دوسری روایت. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ خادم کہتے ہیں میں نے حضرت علی کو وضو کروایا اور وضو کروا کے میں نے عرض کیا تو مہربانی فرماؤ نا مجھ پہ. یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کی خدمت میں جب حاضر ہو نا
कुछ तलब कर लेना चाहिए, सुभान मुरब्बे नहीं मांगने चाहिए, दुनिया की चीज नहीं मांगनी चाहिए, कोई आखिरत का सिलसिला मांगना चाहिए। तो उन्होंने कहा मुझे कोई मेहरबानी फरमाए। हजरत अली शेर खुदा जवाब में फरमाते कहते हैं जो मर्तबा तुझे मेरे साथ नसीब हुआ है ना, ये मर्तबा मुझे सरकार के साथ नसीब हुआ है। सुभान तूने करवाया है तो मुझसे कहा है, मैंने वुज़ू करवाया सरकार को, मुझे ये शरफ हासिल हुआ, मैंने झोली फैलाई थी सरकार से और मैंने भी सवाल किया था। तो क्या सवाल किया था? साइल अली है, मसूल मुस्तफा है। सुभान अल्लाह, कह दो, समझ वो सवाल करने वाले अली शेर खुदा हों और अता करने वाले मुस्तफा हों, वो क्या मांगेंगे और वो क्या अता करेंगे? कौन इस बात से यहाँ कहते हैं? हजरत अली शेर खुदा कहते हैं मैंने बारगाह रिसालत में अर्ज किया, मन अव्वलु मन युदआ इलल हिसाब यौमल क़यामह। आका इस रात से पर्दा उठा दो, कयामत के दिन सबसे पहला बंदा कौन सा है जो हिसाब व किताब के लिए अल्लाह की बारगाह में खड़ा किया जाएगा? एक रवायत में यहाँ तो सरकार ने पहले सबसे अपना नाम ले लिया। सुभान अल्लाह। अब ये तो बंदा बयान करते घबरा जाता है, इस पर बड़े बड़े एतराजात होते हैं, चूंकि अभी हमारा मजमून ये नहीं है। तो इसके बाद हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैंने कुल तो मैंने कहा सुम्मा मन, फिर कौन आएगा? तो सरकार ने जब उम्मत का तज़किरा हुआ ना, सरकार ने फरमाया अबू बकर। सुभान अल्लाह। किस किस मकाम पे अबू बकर को पीछे करोगे? हजरत अली कहते हर मकाम पे अबू बकर ही आगे खड़ा है। सुभान अल्लाह। क़यामत के दिन हिसाबो किताब में भी सबसे पहले अबू बकर से। हजरत अली शेर खुदा कहते हैं फिर मैंने पूछा सुम्मा मन, कुछ बातें हुई भी, कैसे खड़े होंगे, कैसे अल्लाह का करम होगा, हदीस चूंकि लंबी। हजरत अली कहते हैं मैंने फिर पूछा सुम्मा मन, फिर कौन होगा? सरकार ने फरमाया सुम्मा उमर। सुभान अल्लाह। उमर लाए, अबू बकर सिद्दीक के बाद उमर की बारी आएगी। सुभान तो फिर वो भी उसी के बारे में सरकार ने फरमाया ये हाल उनका होगा, अल्लाह की मेहरबानी होगी। फिर हजरत अली शेर खुदा कहते हैं फिर मैंने पूछा सुम्मा मन, अल्लाह। फिर कौन होगा? सरकार में सुम्मान था, सुभान अल्लाह। फिर तू आएगा ना। अली शेर खुदा को हिसाब किताब में खड़ा किया जाएगा और मैं फिर तू आए। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैं सोचने लगा कि ये फिर मैं आ गया, हाँ बारी किसी और की है, किसी और की बारी। किसकी बारी है? हमने नहीं कहा कुल तो वो आईना उस्मान या रसूल अल्लाह। हजरत अली शेर खुदा कहते सरकार उस्मान किधर गया? क्योंकि हर मौके पर तीसरे नंबर पे उस्मान आता है, मैं तो आता ही चौथे नंबर पे हूँ, आज मुझे तीसरे नंबर पे लिया, उस्मान को निकाल दिया बीच में। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये मालूम हुआ हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी नजरिया ये है कि हर मकाम पे उस्मान गनी तीसरे नंबर पे लिया। हजरत इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक रवायत आला हजरत ने फतावा रज़विया में नकल की है। हजरत इमाम हसन कहते हैं कुछ लोगों ने हजरत अली शेर खुदा के बारे में कुछ बात की कि आप अफसल हैं, तो हजरत अली शेर खुदा मिंबर पे चढ़ गए, मिंबर पे बैठे। अभी चूंकि फतावा रज़विया मेरे सामने होता, मैं आपको जरा उसका जियारत भी करवा देता और आप देख लेते। हजरत अली शेर खुदा मिंबर में बैठे फरमाया आज से पहले चूंकि मैंने तुम्हें कभी इस मसले पे नहीं बताया तुमको कि क्या मसला है, इसमें कौन अफसल है, कौन मफसूल है, चूंकि अगर मैं बताया होता फिर मैं तुम्हें सजा देता। क्योंकि आज मैं पहली मर्तबा बताने लगा हूं, इसलिए पहले तुम्हारे सामने मैं तकरीर इस तरह की नहीं कर सका, इसलिए मैं तुम्हें माफ रखता हूं। और मैं सुनो, इस उम्मत के अंदर सबसे पहला बंदा जो अफजल है उम्मत मोहम्मदिया में अबू बकर से। फिर फरमाया फिर दूसरा उमर बिन खत्ताब है। हजरत इमाम हसन मुज्तबा कहते हैं कि तीसरे का नाम नहीं लिया, तीसरे का नाम नहीं लिया। मुझे लगता है कि अगर आप तीसरा सिलसिला जारी रखते उस्मान ही का नाम लेते। तो यहाँ पे हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं सरकार उस्मान किधर गया? तो सरकार ने फरमाया कि उस्मान मेरी उम्मत का पहला बंदा है जो हिसाब किताब के बगैर ही जन्नत में चले गया। और एक रवायत में सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है, फरमाया लयदखुलन्नल जन्नता बिशफाअति उस्मान। कयामत का दिन आएगा तो उस्मान की शफात से कितने लोग जन्नत में जाएंगे? सरकार ने फरमाया 70 अल्फन बगैर हिसाबिन, 70,000 बंदा उस्मान की शफात से हिसाब किताब के बगैर जन्नत में जाएगा। और एक रवायत में सरकार ने फरमाया वो 70,000 ऐसे होंगे जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, उस्मान सिफारिश करता जाएगा मेरा रब बस कर उसको जन्नत में डाल। उस्मान गनी की सिफारिश से 70,000 बंदा जिस पर जहन्नम वाजिब हो चुकी है, सरकार की हजरत उस्मान गनी की सिफारिश से जन्नत में दाखिल किया। ये हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। एक रवायत अभी मैं
آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا تھا، ایک مرتبہ درود و سلام پڑھیں ذرا. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے جن افراد کی تربیت فرمائی ہے ان میں سے بڑی بڑی ہستیاں ہیں. آپ کے اپنے بیٹے بھی ہیں، آپ کے خدام بھی ہیں. حضرت خواجہ حسن بصری جو سارے پیروں کے پیر ہیں، قادری سلسلے میں وہ پیر ہیں، چشتی سلسلے میں وہ پیر ہیں، اور سہروردی سلسلے میں وہ پیر ہیں. حضرت خواجہ حسن بصری جن سے سلسلے آگے چلتے ہیں ان کی بھی آپ نے جو ہے تربیت فرمائی ہے. اور جن کی تربیت آپ نے فرمائی ہے ان میں سے قاضی شرح ہے. قاضی شرح جن کو آپ نے قاضی القضاء مقرر کیا اور اس کی عدالت میں خود مدعی کی حیثیت سے بھی گئے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو نہیں سمجھتے کیسے کہتے ہیں؟ وہ نہیں پتا. یہ مدعی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے بحیثیت مدعی گئے اور جب سوال کیا ہے تو اس نے فرمایا لاؤ گواہ. پھر اس نے یہ نہیں کہا حضرت علی فرماتے ہیں تو بات ختم کر دو. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دعویٰ کیا تھا ایک یہودی پر کہ میری ذرا اس کے پاس ہے دلوا دو. تو اب جو امیر المومنین ہیں یہودی تو اس وقت ان کی کیا حیثیت تھی، پریکا کی حیثیت نہیں رکھتے تھے، ظاہری طور پر پکڑ لیتے، ان سے جو زرہ ہے وہ لے لیتے. حضرت علی شیر خدا نے کسی موقع پر اس کے بعد رکھی تھی، پھر آپ کے ذہن میں نہیں رہا تو پھر آپ نے دیکھی اس کے پاس تو آپ یہ زرہ تو میری ہے. اس نے کہا نہیں آپ کی کہاں سے، تو میری ہے. حضرت علی نے قاضی شرح کی عدالت میں دعویٰ، یہ وہ قاضی شرح آپ نے دعویٰ کیا تو اس نے حضرت علی سے کہا پھر گواہ لاؤ. اسے بلا کے پوچھا. یہ قاعدہ اسلام کا ہے، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. البینۃ علی المدعی والیمین علی مدعی علیہ. جو دعویٰ کرتا ہے دلیل لانا، گواہ لانا اس کے ذمہ ہوتا ہے. جس پر دعویٰ کیا گیا ہو مدعا علیہ ہو اور جو انکار کرنے والا ہو اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے وہ قسم دیتے. بس یہ انکار کرتا ہے، یہ قسم دیتا ہے، زیادہ سے زیادہ بات ختم ہو جاتی ہے. تو دعویٰ آپ نے کہ گواہ لاؤ. حضرت علی شیر خدا نے فرمایا میرے پاس گواہ ہے. سنا دوں تھوڑی سی بات. جی جی سبحان اللہ. حضرت علی شیر خدا اس نے کہا لاؤ. پھر تو کون آیا تھا گواہ میں؟ امام حسن آئے، سید شباب اہل الجنہ آئے تھے. سرکار کی گود میں کھیلنے والے آئے، سرکار کے کندھوں پہ سواری کرنے والے آئے، سرکار کے سینے پر چڑھ جانے والا جوان آیا، جس کے کان میں سب سے پہلے سرکار نے اذان پڑھی تھی وہ امام حسن آیا، جس کو سرکار نے تحنیک فرمائی تھی اپنے لعاب دہن سے وہ امام حسن آیا، جس کو اپنی گود میں بٹھا کے فرمایا تھا ابنی ھذا سید، یہ میری امت کا، یہ میرا بیٹا میری امت کا سید ہے، سردار ہے. مطلق فرمایا تھا، قید لگائے بغیر فرمایا یہ سید ہے، دنیا کا بھی سید ہے، آخرت کا بھی. حضرت امام حسن کو بلا کے فرمایا حضرت علی نے یہ میرا گواہ ہے. تو اس نے قاضی شرح نے نہیں پوچھا کہ امام حسن ہے، اس نے کہا کون ہے جی، آپ تعارف کروائیں اپنا. تو کیا سمجھے پہلے تعارف ہوگا نہیں ہوگا؟ امام حسن کا تعارف نہ ہو، آپ اپنا تعارف کیا کہتے ہیں، یہ سورج چڑھا ہو پھر کون نہیں پہچانتا. لیکن یہ اسلام کی عدالت ہے. قاضی شرح نے کہا کون ہے؟ کہتے ہیں حسن میرا نام. کہتے کس کے بیٹے ہو؟ کہتے علی کا بیٹا ہوں. انہی علی کے بیٹے جن کا دعویٰ ہے، کہتے ہیں انہی کا ہوں. تو کہتے پھر آپ مسئلہ سمجھے نا، باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قبول نہیں کرتے، آپ تشریف لے جائیں. تو علی پیچھے مسکرا رہے تھے اور مسکرا کے فرماتے سیدہ شباب اہل الجنہ کی گواہی قبول نہیں کرتا. اپنے جس بچے کو پڑھایا، جس کو لکھایا، جس کی تربیت کی، وہ قاضی شرح فیصلہ کرتا ہے. اور حضرت علی مسکرا رہے، کچھ نہیں کہا، کوئی سزا نہیں دی، کوئی سختی نہیں فرمائی. اتنا زکا سیدہ شباب اہل الجنہ کی گواہی نہیں دیتا ہوں. تو انہوں نے کہا حضور یہ سیدہ شباب اہل الجنہ ہے لیکن یہاں نظام ہے، شریعت اسلامی کا نصاب ہے، وہ نہیں لیتی، میں کیا کر سکتا ہوں. اس نے کہا پھر کوئی اور ہے تو لاؤ. حضرت علی شیر خدا نے پھر ایک اور غلام کو پیش کیا. کیا نام ہے ان کا؟ کمبر. حضرت علی کا اس کو لائے عدالت میں. کون ہو جی؟ کہتے جی کمبر میرا نام ہے. کہتے غلام ہو آزاد ہو؟ کہتے غلام ہو. کہتے کس کے؟ حضرت علی. کہتے انہی کے. کہتے انہی کا. تو کہتے پھر مسئلہ سمجھنا، غلام کی گواہی آقا کے حق میں قبول نہیں ہوتی، تشریف لے جاؤ. حضرت علی شیر خدا پیچھے مسکرا رہے تھے. سبحان اللہ. یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے. حضرت علی شیر خدا خوش ہو رہے تھے کہ جس کو میں نے پڑھایا، جس کو لکھایا، جس کو قاضی بنایا، یہ اس کے اہل ہے کہ قاضی ہو سکتا. سبحان اللہ. اس نے کہا کوئی اور ہے تو لاؤ. حضرت علی نے فرمایا نہیں اور نہیں. تو آپ نے فرمایا پھر آپ کیا کہتے ہو؟ کہتے دعویٰ اٹھاتا ہوں، دعویٰ اٹھاتا ہوں، میری جو درخواست ہے داخل دفتر کی جائے، بات ہی ختم کی جائے. ادھر آپ نے فرمایا نا میں واپس لیتا ہوں. یہودی دوڑا وہاں سے، حضرت علی شیر خدا کے قدموں میں گرا
اس نے کہا زرا کی بات بعد میں کریں گے، پہلے کلمہ پڑھا دو۔ سبحان اللہ۔ عدالت تمہاری، گواہ تمہارے، قاضی تمہارا، زرا تمہاری، پھر جب گواہی نصاب پہ پوری نہیں اترتی واپس لے رہے ہو، یہ تمہارے سچا ہونے کی دلیل ہے۔ سبحان یہ زرا تمہاری، میں تو امتحاناً کہہ رہا تھا، مجھے کلمہ پڑھاؤ، یہ سچا دین ہے، تم ماننے والے سچے ہو۔ یہ قاضی شرح ہے۔ قاضی شرح کیا کہتا ہے؟ سمیت علی ابن ابی طالب، میں نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا۔ کہاں پہ؟ اندر بیٹھ کے۔ کہتا نہیں، یقول علی المنبر، ممبر پہ بیٹھ کے حضرت علی شیر خدا اعلان کرتے تھے، خیر هذه الامه بعد نبیها ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم انا۔ سبحان اللہ۔ اب کوئی بندہ کہتے ہیں یہ اپنی بات کرتے تو چلو کسی وقت کاری دیتے، یہاں بھی آپ خاموش ہو جاتے ہو۔ یہاں حضرت علی شیر خدا، یہ ابن اساکر کا حوالہ بھی میں نے اس کتاب سے دیکھ کے لگا دیا۔ اصل کتاب میں نے دیکھی کہ ابن اساکر کا حوالہ ہے، جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 141 ہے، کیونکہ مجھے اس کی ضرورت پڑتی رہتی تھی، اب اس کو تو اٹھا نہیں سکتا۔ یہ کہتے ہیں حضرت علی شیر خدا ممبر پہ بیٹھ کے اعلان کرتے تھے، اس امت کا سب سے بہترین بندے ابو بکر صدیق ہیں، ان کے بعد عمر بن خطاب ہیں، ان کے بعد عثمان غنی ہیں، اور ان کے بعد میں ہوں۔ سبحان اللہ۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ رضی اللہ تعالیٰ۔ ابھی کچھ باتیں تو رہتی ہیں، لیکن مغرب کی نماز چونکہ بہت آگے ہو گئی، ایک بات ابھی کرنا چاہتا ہوں۔ داتا گنج بخش الحجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کا جو باب باندھا ہے، اس میں کچھ زیادہ گفتگو نہیں ہے۔ کاش میرے پاس کشف المعجوب ہوتی، میں اوپر سے دیکھ کر سناتا، سبحان اس کا مزہ پھر آپ کے لیے اور بڑھ جاتا۔ زیادہ باب باندھا ہی نہیں عثمان غنی کے بارے میں، نہ یہ لکھا کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے، نہ یہ لکھا اس کا دادا فلاں ہے، نہ ان کا کوئی زیادہ باتیں نہیں لکھی، صرف ان کی سیدھی سی بات لے آئے، ان کی شہادت کی۔ کیونکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا شہید ہے جس نے اپنے خلاف آنے والوں کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی۔ داتا گنج بخش الحجویری کہتے ہیں جب ان کے بلوائیوں نے قبضہ آپ کا گھیرا ڈالا نا گھر کے اوپر، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام، آپ کے جو جن کو آپ نے آزاد کیا، کیونکہ آپ فرماتے ہیں جب سے اسلام قبول کیا ہے مجھ پر کوئی جمعہ ایسا نہیں ہوا جب میں نے غلام آزاد نہیں۔ کبھی ایسا موقع آیا کہ ایک جمعے کو نہیں ملا، اگلے جمعے کو میں نے 2 تلاش کر کے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے 40 دن تک اپنے آپ کے گھر کے اندر قید رکھا گیا، پانی نہیں پہنچنے دیا ہے، کھانا نہیں پہنچنے دیا ہے، یہاں تک کہ کئی مرتبہ آپ اپنے گھر کی جو کھڑکی تھی اس میں سے روشن دان سے اپنا سر مبارک بار نکال کے فرماتے تھے تم میں علی ہے، تم میں فلاں ہستی ہے، لیکن نہیں ہے فلاں ہے، تم علی کو میرا پیغام پہنچا دو، میرے پاس تو کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے، میرے پاس تو پینے کو بھی کچھ نہیں۔ کبھی یہ فرماتے تھے تمہیں معلوم ہے یہ جو مسجد کی جگہ کس نے خریدی ہے؟ اللہ۔ یہ مشکات المصابیح میں ابھی میں آپ کو حدیث اوپر سے پڑھ کے سناؤں، وقت زیادہ ہو جانے کا اندیشہ نہ ہو۔ عثمان غنی کہتے یہ جو مسجد نبوی کی زمین ہے یہ کس نے خریدی ہے پتہ ہے؟ تو سب کہتے معلوم ہے کہ آپ نے خریدی۔ اللہ۔ تو فرمایا پھر آج 2 رکعت بھی نہیں پڑھنے دیتے ہو، سبحان اللہ۔ یہ بیر روما ہے، یہ جو کنواں ہے میٹھے پانی کا، تمہیں معلوم ہے کس نے خریدا ہے، کتنے پیسوں سے خریدا ہے؟ سب نے کہا آپ ہی نے خریدا ہے۔ فرمایا پھر ایک بوند پانی بھی نہیں پینے دیتے۔ پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا معلوم ہے میں تھا سرکار کے ساتھ سائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی عہد، سائدہ علی کوہ، سائدہ علی سبیر، سائدہ علی حراء، یہ 3 طرح کی روایتیں آئی ہیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم احد پہ چڑھے تھے، حراء پہ چڑھے تھے، یا پھر سبیر پہ چڑھے تھے، الگ الگ پہاڑوں کے نام ہیں۔ اور کہتے سرکار کی میت میں کون تھا؟ معہو ابو بکر و عمر و انا، کہتے ابو بکر بھی تھا، میں بھی تھا، حضرت عمر بھی تھے، اور اس وقت پہاڑ کے اندر زلزلہ آیا تھا۔ سرکار نے اس وقت کہا تھا ٹھوکر مار اثبت احدو فانما علیک نبی و صدیق و شہیدا، اے پہاڑ احد ٹھہر جا، اس لیے کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو معلوم ہے میں بھی ان میں تھا، تو کہتے ہیں ہاں معلوم ہے نا۔ تو فرمایا پھر آج تو پانی بھی نہیں آنے دیتے۔ اس وقت داتا گنج بخش الحجویری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کے جتنے چاہنے والے تھے ہتھیار باندھ کے آئے تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا کہ جو میری خاطر لڑنا چاہتا ہے میں اس سے کہتا ہوں کہ وہ جو ہے وہ میری طرف سے آزاد ہے، جائے۔ جو مجھے راضی رکھنا چاہتا ہے وہ میری طرف سے اپنے ہتھیار پھینکے اور واپس ہو جائے۔ کہتے اس کے بعد پھر حضرت امام حسن گئے اور اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کے گئے۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں میں بھی اس وقت ساتھ تھا،
کہ دیکھوں میں ذرا حسن کیا کہتا ہے اور عثمان غنی کیا کہتا ہے. کہتے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے کہا کہ آپ حق کے امام ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت امام حسن نے فرمایا، داتا علی حجویری لکھتے ہیں حضرت علی کی 8ویں نسل میں آئے، 8ویں پشت میں آئے ہیں، وہ فرماتے ہیں امام حسن نے کہا تھا آپ حق کے امام ہو، آپ کی اجازت کے بغیر میں مسلمانوں کے خلاف تلوار نہیں اٹھا سکتا. یہ تلوار مسلمان تھے، دعویٰ وہ قرآن وہ کلمہ پڑھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے. عثمان غنی کے گھر کو گھیرے میں لے رکھا تو ظاہری طور پر ان پر یہی اطلاق ہوتا ہے. تو امام حسن نے کہا مجھے اجازت دو، مجھے اجازت دو کہ میں ان کے خلاف تلوار اٹھاؤں. تو آپ حق کے امام ہیں، آپ کی اجازت کے بغیر نہیں اٹھ سکتا، کام کر سکتا میں. تو آگے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ابن اخی ارجع اجلس فی بیتک حتی یاتی اللہ بامرہ، اے میرے بھائی کے بیٹے لوٹ جا واپس اور اپنے گھر میں جا کے بیٹھ جا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے. میں پہلا بندہ نہیں بننا چاہتا اسلام کا جو اپنی ذات کے لیے مسلمانوں کا خون بہا. حضرت امام حسن اجازت مانگتے ہو، وہ سینکڑوں کی تعداد میں ان کے ساتھ تلواروں والے، نیزوں والے، تیروں والے موجود ہوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اپنے گھر میں جا کے بیٹھ جاؤ. داتا گنج بخش الحجویری فرماتے ہیں میں کہتا ہوں اس وقت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مثل خلیل تھے. آپ نے نام لکھا نا، کہتے ہیں مثل خلیل تھے، کیونکہ جب ان کو آگ میں ڈالا جانے لگا تھا، منجنیق میں رکھا گیا تھا، اس وقت جبریل امین آئے تھے. کہتے ہیں ادھر جبریل آئے تھے، ادھر حضرت امام حسن آئے تھے. جبریل آئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہنے کہ اللہ سے دعا مانگو نا، مجھ سے کوئی حاجت ہے تو کہہ دو. حضرت جبریل امین کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے تھے بندہ تو ہوتا ہی حاجت مند ہے لیکن تجھ سے کوئی حاجت نہیں رکھتا. حضرت جبریل امین جاتے جاتے کہتے تھے اللہ سے تو کہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا حسبی من سوالی علمہ بحالی، تو کیا کہتا ہے جس وہ تو میرے سوال کرنے سے زیادہ میری حالت سے آگاہ ہے، میں کیا کہوں گا اسے. اللہ کہتے ادھر جبریل نے یہ کہا تھا، ادھر امام حسن نے کہا کہ مجھے اجازت دو کچھ ان کا حال کیا جائے. فرمایا آگ تھی ادھر اور ادھر یہ بلوائی تھے، ان کا شور و ہوگا تھا. کہتے ہیں فرق صرف یہ تھا کہ حضرت ابراہیم کو بچایا گیا تھا، عثمان اس میں کام آ گیا. سبحان اللہ. اس مقام کے بعد داتا گنج بخش الحجویری فرماتے ہیں بعد میں آنے والے جو اولیاء ہیں، جو اثرات اس راستے پہ چلنے والے ہیں، وہ حضرت عثمان غنی کے مقتدی ہیں اور عثمان ان کا مقتدا ہے. عثمان غنی کو کی اقتدا میں یہ سارے سفر کر رہے ہیں، اپنا مال نچھاور کرنے میں، اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کرنے میں. اللہ تبارک و تعالی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قربانی ہے، اس کا جو اللہ رب العزت نے مرتبہ ان کا بڑھایا ہے، اس میں سے جو سبق ہم کو ملتا ہے، اللہ تعالی ہمیں بھی یاد رکھنے اور اس پہ عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آج آخر میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی سرزمین سویڈن میں مسلمانوں کی جو مقدس کتاب ہے اس کی بے حرمتی کی گئی. ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں اور یہ بات برملا کہنا چاہتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی کتاب ہے جس جیسی کتاب، جس کے مرتبے جیسی کتاب جو ہے وہ روئے زمین پر ہے ہی نہیں. اور کوئی مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی کی مذہبی کتاب کے ساتھ یہ سلوک جو ہے وہ کیا جائے. قرآن کا مرتبہ کتنا ہے؟ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق. قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں. اچھا مخلوق نہیں تو دنیا کی کوئی چیز جو مخلوق ہو اس کا موازنہ قرآن سے ہو سکتا ہے؟ نہیں. کعبے کا موازنہ قرآن سے ہو سکتا ہے؟ کسی اور کا موازنہ قرآن سے آسمان کا ہو سکتا ہے؟ یہاں تک کہ ہمارے علماء کے فتوے موجود ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی قرآن افضل، نبی اکرم سے بھی افضل ہے قرآن. تو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہو اسی قرآن کے لیے امت محمدیہ کی جان بھی قربان ہے، امت محمدیہ کی ہر شے قربان. اس لیے ہم جنہوں نے یہ قرآن کی بے حرمتی کی ہے، ہم ان کو ان کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور کہنا چاہتے ہیں کہ اسلام جو ہے یہ ایک پرامن لوگوں کا دین ہے اور یہ اپنے دین کے اندر کسی کی ناموس پر اور کسی کی عزت پر حملہ نہیں کرنا چاہتے ہیں، نہ ہمارا نظریہ ہے. لیکن ہماری گزارش یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ سلوک نہ کیا جائے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو مجھ سے کچھ چھوٹی